امام حسین کے متعلق بھی ہے، امام کے اصحاب کے متعلق بھی ہے، پھر آگے کہا کہ شیعت آل محمد، یہ آل محمد کے جتنے شیعہ ہیں ان کے متعلق ہے۔ تیسری روایت جو ہم پڑھ رہے ہیں الکافی سے ہے، وہ مکمل طور پہ کیا ہے، تفصیلی روایت ہے، اور ان روایات کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک فقیہ فوت ہو جاتا ہے نجف اشرف میں یا ایران میں، تو اس کے اعلان کے اوپر کیا لکھا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، تو نیچے لوگ جو ہے وہ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے جو ہے وہ آیت اپنے فقیہ کی موت کے اوپر کیوں لکھی، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ اپنی جو آپ کی شخصیت شہید ہوئی ہے اس کی شہادت پہ یہ آیت کیوں لکھی آپ نے، یہ تو کس کے ساتھ خاص تھی، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی، خاص تھی، تو آپ نے کیا ہو گئے جی، منکر فضائل ہو گئے، مقصر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ابھی ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ علماء سے بڑا فضائل اہل بیت کو ماننے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ فضائل اہل بیت بناتے ہیں اپنے ذہن اور دماغ سے، پڑھتے چڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور علماء جو ہے وہ اہل بیت کو پڑھتے ہیں، ان کی حدیث کو پڑھتے ہیں، اور جیسا انہوں نے فرمایا ہے ویسے ہی اپنے ذہن کو بناتے ہیں۔ تو جب اہل بیت علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا کہ یہ مولا علی علیہ السلام کے متعلق ہے، یہ بھی فرمایا کہ یہ مولا حسین کے متعلق ہے، یہ بھی فرمایا کہ یہ کربلا والوں کے متعلق ہے، وہیں پر یہ بھی فرمایا کہ یہ ہر شیعہ کے متعلق ہے۔ جب ہر شیعہ اس کے اندر شامل ہے تو ایک فقیہ کو اگر ہم نے شامل کر دیا تو اس میں کیا یعنی حرج ہے، بلکہ یہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ جو باقی شیعہ شامل تھے تو یہ اسی کی تفسیر ہے ایک طرح سے، کوئی غلط کام تھوڑی ہو گیا۔ اچھا، یہ روایت دیکھیے گا، یہ الکافی سے ہے، راوی یہ کہتے ہیں صدیر السرفی کہ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام جعلت فداک، کہ میں نے صادق آل محمد سے فرمایا کہ میں آپ پہ قربان جاؤں، یبن رسول اللہ حال یکرہ المؤمن علی قبض روحی، کیا مومن اپنے روح کے قبض ہونے کو ناپسند کرتے ہیں؟ مومن کے بارے میں بتائیں کہ جب اس کی موت آتی ہے تو کیا یہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی موت آ جائے، روح قبض ہو جائے؟ کیا آپ فرماتے ہیں؟ قال لا واللہ، امام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ روح کے قبض کرنے کے اوپر یہ پریشان ہو اور ناپسند کرے، ایسی صورتحال نہیں ہے، بلکہ صورتحال کیا ہے کہ انہ اذا اتاہ ملک الموت لقبض روحی، کہ جب ملک موت آتا ہے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے تو جازع عند ذالک، تو اس وقت وہ کیا ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس وقت یہ بے صبری میں چلا جاتا ہے، گریہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اب تو جو ہے میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ فَيَقُولُ لَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ يَا وَلِيَّ اللَّهِ لَا تَجْزَعْ، تو اس سے ملک الموت کہتا ہے کہ اے اللہ کے ولی، اے اللہ سے محبت کرنے والے، تم پریشان نہ ہو، گریہ وزاری نہ کرو۔ فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لَأَنَا أَبَرُّ بِكَ وَأَشْفَقُ عَلَيْكَ مِنْ وَالِدٍ رَحِيمٍ، میں تمہارے اوپر زیادہ مہربان ہوں اور تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں تمہارے ایک رحیم اور رحم دل والد سے بھی بڑھ کر۔ یعنی فرشتہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہارے والد سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے اوپر زیادہ شفقت کرتا ہوں، اگر میں تمہارے پاس حاضر ہو گیا ہوں تو افتح عینیک، اپنی دونوں آنکھیں کھولو اور اسے دیکھو کہ ایک ایسی یاد تمہارے پاس آئی ہے کہ جو تم سے، تمہارے والد سے زیادہ تم سے کیا کرنے والی ہے، محبت کرنے والی ہے۔ قال، پھر امام نے کیا فرمایا کہ وَيُمَثَّلُ لَهُ رسول اللہ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَفَاطِمَہ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْآئِمَّةُ مِنْ ذُرِّيَّةِ علیہم السلام، کہ اس مومن کے لیے جو ہے وہ تمثیل پیش کی جائے گی، یعنی ان ہستیوں کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ اللہ کے رسول سے لے کر آخری امام تک، والائمہ علیہم السلام، یعنی 14 معصومین، 14 معصومین موت کے وقت ان کی زیارت اسے کروائی جائے گی۔ اور کیا کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ دیکھو یہ جو 14 معصومین ہیں اور یہ جو تمہارے امام ہیں، رفقاء کا، یہ تمہارے رفیق ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تم انہی کے پاس جانے والے ہو۔ قال، تو پھر امام نے کیا فرمایا کہ جب وہ یہ بات سنے گا کہ اچھا 14 معصومین آ چکے ہیں اور وہ میرے ساتھی ہوں گے، میں انہی کے ساتھ جانے والا ہوں، تو اس وقت وہ کیا کرے گا، فَيَفْتَحُ عَيْنَهُ فَيَنْظُرُ، وہ اپنی آنکھیں کھولے گا اور دیکھنے لگ جائے گا، ائمہ علیہ السلام کی زیارت کرنے لگ جائے گا۔ فَيُنَادِ رُوحُ مُنَادٍ مِّن قِبْلِ رَبِّ الْعِزَّةِ، تو پھر اللہ کی طرف سے ایک منادی اس مومن کی روح کو یہ ندا دے گا اور یہ ارشاد فرمائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے، یعنی اب یہ جو مومن ہے پہلے پریشان تھا، فرشتے نے کیا کیا، 14 معصومین کی جو نقشہ ہے، ان کی جو تصاویر ہیں وہ اس کے سامنے رکھی، اس کی تمثیل، تو جیسے ہی اسے کہا گیا کہ تم تو انہی 14 معصومین کے پاس جا رہے ہو تو وہ فوراً پہ آنکھیں کھولے گا،
جیسے آنکھیں کھولے گا تو اب جو ہے وہ فوراً منادی کی ندا آئے گی اور یہی آیت کیا پڑھی جائے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اب امام اسلام کیا فرماتے ہیں کہ یہاں مطمئنہ سے کیا مراد ہے، یعنی پہلے وہ ٹینشن میں تھا، پہلے اس کی آنکھیں بند تھیں اور پریشانی میں تھا، فرشتہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے والد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن جیسے فرشتے نے محمد والے محمد کا اس کے سامنے ذکر کیا اور کہا کہ دیکھو تم محمد والے محمد کے پاس جانے والے ہو، فوراً اس نے آنکھیں کھول دی، یعنی یہ پریشانی اس کی ختم ہو گئی۔ تو اب اطمینان کی کیفیت اس کی کہاں سے آئی ہے؟ تو امام نے کیا فرمایا کہ المطمئنۃ الی محمد و اہل بیتہ، یہاں پہ اطمینان سے کیا مراد ہے کہ جو محمد و آل محمد کے اوپر مطمئن ہو گیا، محمد و آل محمد کی جب بات ہوئی کہ وہ بھی تمہارے سامنے ہیں اور تم انہی کے ساتھ سامنے جا رہے ہو، تو اسی کے اوپر مطمئن ہو گیا۔ تو امام نے یہ ساری صورتحال بتانے کے بعد کیا فرمایا کہ اس وقت فما شیء احب الیہ من استلال روحی، کوئی چیز بھی اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہوگی فقط ایک چیز کے کہ اس کی فوراً روح کیا ہو جائے، قبض ہو جائے۔ یہ فوراً ہی خواہش کرے گا کہ یا اللہ جلدی سے میرے روح قبض ہو جائے اور میں کیا محمد والے محمد کے ساتھ چلا جاؤں اور ان نیک بندوں کے ساتھ میرا شمار ہو جائے اور انہی کے ساتھ کیا میں مل جاؤں۔ واللحوق بالمنادی، اور اس کی کیا خواہش ہوگی کہ میری روح قبض ہو جائے اور میں یہ جو ندا دے رہا ہے نا میں اسی کے ساتھ کیا ہے چلا جاؤں۔ تو یہ جو آیت ہے ہمیں یہ بات بیان کرتی ہے کہ ایک جو مومن ہے، جو اللہ کا ولی اللہ ہے، جو اللہ سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ محمد والے محمد اسے اللہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور محمد والے محمد کی ولایت کو دل میں رکھتا ہے، یہ آیت اس کے متعلق بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی مومن جو ہے وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ آپ آیت پڑھ دیتے ہیں، تو خود امام صادق علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی ہے مومن کے متعلق، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر مومن، شرائط وہی ہیں کہ وہ ولی اللہ ہو، شرائط تو پھر بڑی سخت ہے نا۔ مومن کی اب آپ کتاب الایمان الکافی کا اٹھا کے پڑھیں گے، کتاب الایمان میں مولا نے کہا کہ ایمان کا تعلق ہی عمل سے ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور معصیت سے بچتا ہے وہی مومن ہے۔ یعنی مومن جو اصطلاح ہے نا اہل بیت کے ہاں، وہ یہ والی مومن اصطلاح نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں یا جو ہماری فقہ میں ہے۔ فقہ میں جب لفظ مومن بولا جائے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اثنا عشریہ، یعنی جو عقیدے کو ہم فوکس کرتے ہیں۔ لیکن کتاب الکافی میں، کتاب الایمان میں جب مومن کی تشریح آتی ہے تو امام مومن کی کیا تشریح کرتے ہیں کہ وہ اطاعت گزار، کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اور معصیت سے بچنے والا ہے وہ مومن ہے، اور یہ بڑی ہی مشکل شرط ہے، کوئی آسان شرط نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے وہ فقط عقیدوں والوں کے لیے نہیں ہے کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں، ٹھیک ہے، جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں، ظاہری بات ہے ان کے لیے نہیں ہے۔ اس میں لفظ ولی اللہ آیا ہے، اس مومن کو جو خطاب کیا جائے گا ولی اللہ کیا کہ خطاب کیا جائے گا۔ تو اس وقت ہم جتنے بھی لوگ ہیں علم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، قرآن کی حدیث کی تشریح کی طرف بڑھ رہے ہیں، عقائد کی طرف اور تحقیق کی طرف، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم ولی اللہ بن جائیں نا، ہمارا شمار اللہ کے اولیاء میں ہو، کہ ہمارے تو ایک دل کی معرفت زیادہ ہو جائے، قلب کی معرفت زیادہ ہو جائے، پھر ہمارا درجہ زیادہ ہو جائے، ہم محبوب بن جائیں۔ محبوب اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ ولی اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس وجہ سے ہم نے کیا اضافی آیات میں شامل کی۔ اگلی صورت کی طرف چلتے